سورہ فاتحہ دونوں حالاتوں میں پڑھ سکتے، ایک تو ساتھ ساتھ اور ایک بیچ میں پڑھ سکتے، تو اس کی دلیل یہ نہیں بھائی آپ تک؟ اس کی دلیل لے کے تم کیا کرو گے بھائی؟ تم دلیل دو نا. تمہیں پڑھنا ہے کیا؟ ہاں پڑھنا ہے، دو دلیل. کیوں تم نے حنفیت چھوڑ دی ہے کیا؟ دلیل دو، دلیل بول بچن بن کر دلیل دو. حنفیت چھوڑ دی ہے دلیل کیا؟ دلیل دو، دلیل دو بھائی پہلی بات دلیل تو ہم یہ کیا ہے؟ دلیل دو، دلیل. ارے دلیل دیں گے تو ذلیل بھی کریں گے، لیکن پہلے یہ تو بتا وہ تجھے دلیل تو حنفیت چھوڑ پہلے دی سے ہے؟ تم ہو، ارذل ہو تم. ہم کوفی تھوڑی ہیں. دلیل ہو تم، دلیل سے بھی بڑے بڑے دلیل. دلیل دو، دلیل. کوئی کوئن کی تھیلی لے. دلیل دو، دلیل ارے دلیل. تو بھیک بول بچن بعد میں کرو، دلیل دو. سالے بھیک مانگنے کی عادت پڑ گئی. جھوٹ بول رہے ہو تم. سنو رسول اللہ کی حدیث میں پڑھتا ہوں. سن 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 بھیک رسول اللہ مانگنے کی کی حدیث سن. عادت. ابے تیرے کیا رسول اللہ کے اندھے وعدہ کی مقلد تم، وعدہ تم کی، وعدہ تم کی. بھاگو مت، تیرے بھاگو کو مت. کیا رسول دلیل اللہ دو، کی حدیث دلیل. سمجھ میں آئے گی؟ تو تو اندھا لنگڑا لولا مقلد ہے. الحمدللہ تم سے زیادہ مجھے حدیث یاد ہے، اور تم سے زیادہ میں حدیث کو سمجھتا ہوں. تو مجتہد ہے. میں تم سے زیادہ حدیثوں کو سمجھتا ہوں. تو یاد تو کچھ بھی کر لے، تو کتنے رٹا مار لے، تو اندھا مقلد ہے، لنگڑا لولا تم میرے مقلد سامنے ہے. ایک حدیث نہیں پڑھ سکتے. ایک حدیث میں چیلنج کرتا ہوں. تیرے سامنے ایک نہیں 10 حدیث پڑھ دوں گا، لیکن تو ماننے والا نہیں ہے نا. ایک پڑھ سند اور متن کے ساتھ. ایک نہیں 10 پڑھ دوں گا. ایسے تھوڑی، ایسے نہیں. چل تیرے گھر کے اسٹیمپ پیپر پر لکھ کر دے کہ ندیم اگر میرے سامنے 10 حدیث پڑھ دے گا میں اپنا گھر اس کے نام کر دوں گا. فوکٹ میں تھوڑی کرتے ہم. فوکٹ میں کرتے کیا؟ رک فری میں کچھ کام ہوتا ہے کیا؟ سنے گا تب نہ سنے گا. بول سننا تیری کوفی جنان مر رہا ہے، دلیل دینے سے مر رہا ہے. رسول اللہ نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا اذا قال غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین. رسول اللہ نے فرمایا کہ تو یہ پتا نہیں کوشش محنت کرتی اور تو علم والا ہے، تو جاہل ہے، تو اندھا مقلد ہے. رسول اللہ کی جاہل قوم پر تو یہ ظاہر مت کیا کر کہ بڑا علم والا ہے. تو ایک نمبر کا جاہل حجتی رسول اللہ کی حدیث سے جھوٹ بولنے والا. رسول اللہ نے فرمایا من کذب علی متعمدا. تمہاری کتاب میں کیا لکھا ہے کہ اس امت کا چراغ ابو حنیفہ ہے اور اس امت کا شیطان امام شافعی ہے. جھوٹ بات ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ نے الموضوعات کے اندر میں ذکر کیا. موضوع کو بیان کر رہا ہے. موضوع روایت ہو گئی. موضوع ہے ہی. اچھا تو کیا ہے وہ سنت ہے؟ موضوعات کے اندر ارے دلیل پڑھ. دلیل تو موضوع امام کے پیچھے تو نے کہا نا امام کے پیچھے، امام کے پیچھے ابھی وہ سنت موضوع ہے. امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا دونوں حالتوں میں. آپ نے کہا دلیل دو رہا، دلیل نہیں دیا تو منافق ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے، بخاری شریف ہے، آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تؤمن خان. رسول اللہ نے فرمایا منافق کی تین علامات ہے. دیکھو آج اس نے سنت کو موضوع بول دیا، نعوذ باللہ. بڑ سنت کو موضوع بول دیا. بڑبڑ کی دکان ندیم خان. ارے حدیث موضوع بول دیا. حدیث سنت کو موضوع بول دیا. اچھا حدیث کی تعریف کر، حدیث کی تعریف کر، حدیث کی تعریف کر. سنت کو موضوع بول دیا. حدیث کی تعریف کرنا، حدیث کی تعریف. چل اور سنت کو موضوع بول دیا. توبہ 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 توبہ. تیرے یہاں تو سنت موضوع نہیں ہوتی نا. کیسے سنت موضوع؟ ایک منٹ کر کے بات کرنا. ایک منٹ کر کے تو کیا کرے گا؟ تیرے کو میں 10 منٹ دیا تھا اس دن، تو نے نہیں بول پایا تو 1 منٹ کیا کرے گا؟ معلوم ہے کہ ایک منٹ بات کرے گا تو ندیم بہت نہیں. مجھے معلوم ہے کہ 1 منٹ کیا 10 منٹ بھی دے دوں گا. تو اپنے آپ کو لکھ ہی نہیں پائے گا. تو مقلد بن کے بات کرے گا موقع. 10 منٹ دیا، ایک منٹ کر کے بات کرے گا. 10 منٹ دیا تو لکھ دے کہ تو مقلد بن کے بات کرے گا موقع. ٹھیک بولوں؟ ہاں بول. بولوں؟ اجازت ہے 1 منٹ میں بولوں؟ ہاں بولنا. ہاں میں کہہ رہا ہوں جو مسئلے اجتہاد کی کیٹیگری سے آئیں گے اس میں میں مقلد بن کر کے بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ اور ورنہ پھر میں اہل السنہ والجماعت بن کر کے بات کروں گا. اور تو کیا بن کر کے بات کرے گا؟ تو وضاحت کر دے. شیعوں کی طرح اپنا دھرم چھپانا نہیں، رسول اللہ کی حدیث کے خلاف جانا نہیں کہ لا تکثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رسول اللہ نے فرمایا کہ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. مردہ کرتا ہے نا، کبھی کبھی ہنسنا تھوڑی کرتا. تو بار بار تم ہنسی رہے نا، بار بار تم ہنسی رہے نا. تو روز تھوڑی فون کرتا ہے. چل آپ بتا تو کیا بن کر کے اور جس حدیث تو نے بیان کیا اس پہ خود عمل تو کرتا نہیں ہے. تو خود کتنا حق ہے. اپنا بیان کر، شیعوں کی طرح چھپا مت. چل بیان کر. دیکھو اس نے آج تکلیف کو لات مار دیا، کہتا ہے
کہ جو مسئلہ اجتہادی آئے گا اس میں میں تقلید کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. تو آج اس نے اندھے لنگڑے لونے مقلد نے تقلید کو ہی لات مار دیا بولو اور اپنے آپ کو اہل حدیث مان لیا. بولو ہاں بولو. دیکھیے محترم، شیعوں کے اندر ایک چیز یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ اپنے موقف کو چھپاؤ. ان کے یہاں عین ایمان ہے. یہی حال فی زماننا اہل حدیث جو اغل من الیہود والنصارى ہے، یہود و نصارہ سے بڑے گمراہ یہ بھی یہی کرتے ہیں. میں نے کہا جو مسئلہ اجتہاد کی کیٹیگری سے آتا ہے تو ہی وہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہوتا ہے، ورنہ پھر کسی میں تقلید کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں ہے. جو مسئلے اجتہاد کی کیٹیگری سے آتے ہیں اس میں، اور ہم نے اہل حدیث کو نہیں کہا، کیونکہ اہل حدیث کا معنی فی زماننا منکر حدیث ہے. جس طریقے سے یہ لوگ اہل حدیث خود کو کہہ کر کے 3 حصے حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا مجدد یہ جو نکلا تھا البانی مردود، اس نے حدیث کے یعنی کہ جو حدیث ضعیف ہوتی تھی اس کو موضوع بنا دیا اور من گھڑت اس کو بنا کر کے پیش کر دیا. یہی حال ندیم ہے کہ میں نے پوچھا کہ اجتہادی مسائل جو شریعت کے اندر میں اجتہادی مسائل میں ان کی آپ کی کیا حیثیت ہے؟ یا آپ مجتہد و بقول امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ ولا يخلو امر الدائم من امرين الاول ان يكون مجتهدا والثاني ان يكون مقلدا. مجموع الفتاوی کے اندر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ دین کا داعی 2 باتوں سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ مجتہد ہوگا یا تو وہ مقلد ہوگا. اب یہ ندیم بھیا بتائیں کہ یہ مجتہد ہے یا یہ مقلد ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہے، چھپا رہے ہیں. بتائیں، بیان کریں، ڈر کیوں رہے ہیں، گھبرا کیوں رہے، شیعوں کی طرح اپنے دھرم کو کیوں چھپا رہے ہیں؟ بتائیں، بیان کریں. ابھی دیکھیے اس نے کیا کہا تھا کہ منافق جو ہوتے ہیں اپنی باتوں کو چھپاتے ہیں، اور اس نے اپنی پہچان ہی چھپا لیا. اسے ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ یہ مقلد ہے کہ محقق ہے. اس نے کہا کہ اجتہادی مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں، جس میں اجتہادی مسائل نہ اس میں اہل سنت ہے. تو اب اس اجہل کو یہ مفتی بن گیا، کمثل الحمار یحمل اسفارا، کتابیں لدی ہوئی ہے. اس کو یہ نہیں معلوم آدمی کی پہچان عقائد سے ہوتی ہے، فروع سے نہیں ہوتی. اب یہ عقیدے میں تو اہل حدیث اہل سنت ہے، تو پھر یہ اپنے آپ کو مقلد کیوں بولتا ہے؟ تو پتہ چلا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، زبان سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں. ان کی منافقت ان کی منافقت آپ کے سامنے ظاہر ہو رہی ہے کہ پہچان یہ خود چھپا رہا ہے، اور ہماری پہچان اس کو معلوم ہے، اہل حدیث ہے. ہم اپنی نسبت اہل حدیث قرآن حدیث کی طرف کرتے ہیں، اس کو اچھی طرح معلوم ہے. لیکن اس منافق کو خود اپنی پہچان نہیں معلوم. یہ آج تک کنفیوز ہے 1400 سال سے، اور قیامت تک کنفیوز رہے گا کہ یہ مقلد ہے یا محقق ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ عقیدے سے اپنا تعارف کراؤں یا فروع سے. تو یہ خود جھنجھنا بنا ہوا ہے، گول گپا. اور یہ شیعوں کے طرز پر ہے. یہ کوفی شیعہ بھی یہی تقلید کرتے ہیں، اور کوفی شیعہ بھی اسی مسئلے میں 14 سال سے آج تک الجھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی الجھے ہوئے ہیں. لیکن الزام کس کو؟ اہل حدیث. اور اہل حدیث کو منکرین حدیث کہتا ہے، جبکہ اہل حدیث کے سوا جتنے مسلک جتنے فرقے ہیں سب انکار حدیث پر ہیں. کسی کے وہاں کھلم کھلا انکار حدیث ہے، اور ان اندھے مقلدوں کے وہاں انکار حدیث کا طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث ہمارے امام سمجھے ہم ایسے سمجھیں گے اور اسی کو لیں گے جو ہمارے امام نے بتائے، باقی نہیں لیں گے. یعنی انکار حدیث ان کے یہاں کوٹ کر پھرا ہے. تو اصل منکرین حدیث اور غیر مقلد تو یہ اندھے لنگڑے لولے مقلد ہوتے ہیں. اور دیکھیے ابھی بھی یہ نہیں بتا پائے گا اس کی پہچان کیا ہے. میں ندیم خان اہل حدیث، امام ابن تیمیہ نے فرمایا کہ ہم اہل حدیث اس کو کہتے ہیں جو قول فعل حدیث کی طرف نسبت کرتا ہو، حدیث کو پڑھتا ہو، حدیث کو سیکھتا ہو، حدیث پر عمل کرتا ہو، اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے. صرف تقلید کرنے اور مجتہد کو نہیں کہا جاتا، بلکہ تیسری کیٹیگری بھی ہے جس کو یہ چھپا رہا ہے. جیسے اسٹوڈنٹ مدرسے میں جاتا ہے، بس ہو گیا، بہت دیر، 2 منٹ ہو گیا. ایک ہوتا ہے کہ وہ پڑھ لکھ کر فارغ ہو جاتا ہے، اور ایک ہوتا ہے داخلہ لیتا ہے، اور ایک ہوتا ہے بیچ میں پڑھتا ہے. تو تینوں حالتیں ہوتی ہے. لیکن یہ دھوکہ ہے ان کا جو معاملہ ہے کہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ وہ یہودی والی بات کہ یہ جو پڑھنا جو دکھانا ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور جس کو چھپانا ہے اس کو انگلی رکھ دیتے ہیں. تو آدھی بات بتاتے ہیں، آدھی کھا جاتے ہیں. اب اس سے پوچھے یہ مقلد ہے، محقق ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ ہم نے تو بتا دیا اہل حدیث ہے. ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث کی طرف نسبت کرتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، حدیث کو سیکھتے ہیں، حدیث کو بولتے ہیں بقول ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ. بولو. ہاں بولو. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اس نے پھر جھوٹ بولا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اردو میں نہیں فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے عربی میں. دوسری بات یہ کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی، کہ اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب له اجران واذا حکم فاجتہد فاصاب له اجر. ٹھیک ہے، مجتہد اجتہاد کرے، صحیح کرے تو اللہ نے 2 اجر دیے، اور صحیح مسلم کے اندر میں بھی یہ روایت ہے. اور اگر غلط کرے تو اللہ رب العزت نے اس کو 1 اجر دیا. اور اجتہادی مسائل شریعت کے اندر میں پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے. دوسری بات یہ
फस मत करो, बड़बड़ कर रहा तुम्हारा फोन। दूसरी बात यह कि कुरान की इसके आयत में इसने गलत पढ़ा, याकुलून अस्तगफिरुल्लाह, अकला याकुलू का माना होता है खाना, ठीक है, यकुलून है वो, तो वो ये कुरान को भी गलत पढ़ते। ये कि इमाम इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह के ऊपर इस यहूदी ने कादियानी ने झूठ बोला, अगर वो इमाम इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह फरमा रहे तो वो अरबी में फरमाएंगे, ठीक है, उर्दू में नहीं। इमाम इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह की जुबान उर्दू में नहीं, ये उर्दू में कहीं से भी नकल कर दे किफायतुल्लाह नासबी राफिजी यहूदी की किताब से, हम क्यों उसको मानेंगे, ठीक है। और शरीयत की रही बात, यहाँ तक इज्तिहाद की बात, तो इज्तिहाद आएगा, मुजतहिद इज्तिहाद करेगा, जैसा कि सुनन अबी दाऊद किताब सुन्नह के अंदर में रिवायत मौजूद है। लम्मा बअस मुआज़न इलल यमन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफ़ तक़दी इज़ा अरज़ लका क़ज़ाउन क़ाल अक़ज़ी बिकिताबिल्लाह क़ाल फ़इन लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह क़ाल फ़बिसुन्नति रसूलिल्लाह क़ाल फ़इन लम तजिद फ़ी किताबिल्लाह वला फ़ी सुन्नति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अजतहिदु बिरअयी वला आलू फ़ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वफ़्फ़क़ रसूलल्लाह लिमा युर्ज़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मसला कुरान और हदीस में नहीं मिलेगा तो मैं अपना इज्तिहाद पेश करूंगा, तो उस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुश हुए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुश हुए और हज़रत मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने पर हाथ मार कर के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया कि आपने अपना नुमाइंदा मोहम्मद को बनाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका नुमाइंदा हज़रत मुआज़ को बनाया, कि जो इज्तिहाद करेगा और उस इज्तिहाद पर रसूलुल्लाह खुश है, यानी अल्लाह खुश, रसूल खुश, अहले हदीस ना खुश, तो जाकर के चूल्हे में घुस। ठीक, एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि मैं कह रहा हूँ कि अकाईद जो साबित होते हैं वो नस्से क़तई से साबित होते हैं, यानी कुरान और हदीस की वाज़ेह नुसूस मौजूद होती हैं, तो जहाँ पास वाज़ेह नुसूस मौजूद होती हैं उनमें कोई तकलीद नहीं करता। मैं पूछ रहा था कि इज्तिहाद की कैटेगरी से जो मसाइल आते हैं उनमें। दूसरी बात ये कि ये अहले हदीस कहते हैं, मैं कहता हूँ अहले हदीस कोई कहते तो हम कैसे मान लेंगे। अहले हदीस भी माना जैसे कि रावियों के ऊपर एक जरा होती थी कदरिया, तो इसका यह माना नहीं होता था कि वो तकदीर को मानते थे कज़ा कदर को, बल्कि इसका माना ये होता था कि वो तकदीर के मुनकिर थे। ठीक है, तो इसी तरीके से अहले हदीस आज जो नाम रखा उसका माना है कि मुनकिर हदीस है। ठीक, तो जब आप चलो हो गया, इसका टर्न हो गया, चलो।